ہم شرک والی راہ پر ہرگز نہیں چلیں گے، توحید پر ہے زندہ، توحید پر مریں گے۔ اور شرک کی حویلی ویران کی ہے جس نے، دل سے سلام اپنے اس شیخ کو کریں گے، دل سے سلام اپنے اس شیخ کو کریں گے، توحید پر ہے زندہ، توحید پر مریں گے۔ قرآن پاک جمشید ہر درد کی دوا ہے، قرآن پاک جمشید ہر مرض کی دوا ہے، اس نسخ کیمیا سے غم دور سب کریں گے، اس نسخ کیمیا سے غم دور سب کریں گے، توحید پر ہے زندہ، توحید پر مریں گے، توحید پر ہے زندہ، توحید پر مریں گے۔ ہاتھ ہلا کر کہہ دیں توحید پر ہے زندہ، توحید پر مریں گے، ہم شرک والی راہ پر ہرگز نہیں چلیں گے۔ السلام علیکم۔ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وإمامنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ رب ذوالجلال والکبریاء نے مشرکین مکہ کے سوالات کا جواب سورہ کہف کے اندر اللہ نے تفصیلی اور مکمل جواب بزبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے۔ 3 سوالات تھے، تینوں کا جواب اللہ نے اسی صورت کے اندر اکٹھا دیا ہے۔ 2 سوال اور 2 جواب آپ حضرات سن چکے ہیں۔ تیسرا سوال ان کا تھا اصحاب کہف کے متعلق کہ چند نوجوان اپنا وطن کیوں چھوڑ کے چلے گئے،
والدین اور قرب و جوار کو کیوں ترک کر کے جنگلوں کا راستہ اختیار کیا؟ عجیب و غریب طریقے سے گم ہو گئے۔ وہ نوجوان کون تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا؟ وہ کیوں دنیا کی نظروں سے اچانک غائب ہو گئے؟ اس کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کی حقیقت ہمیں بتائی جائے کہ کیا اصل راز ہے۔ انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے مقصد کی جو باتیں تھیں، مقصود اور مطلوب اور ہدایت کا سبب بننے والی جو باتیں تھیں، اللہ نے اسی صورت کے اندر وہ ذکر کر دی ہیں اور بتلا دی ہیں۔ اسی لیے سورت کا نام بھی سورۃ الکہف رکھا گیا کہ اسی سورت کے اندر ان چند نوجوانوں کا تذکرہ ہے جو عجیب و غریب طریقے سے اپنے ملک اور وطن سے غائب ہو گئے تھے۔ جس ملک کے اندر یہ نوجوان رہتے تھے، اس ملک کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام تھا دقیانوس۔ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ دقیانوس۔ وہ بادشاہ اپنے زمانے کا جابر بادشاہ، ظالم بادشاہ، خون خار بادشاہ، درندہ صفت بادشاہ، انسانیت کے لیے ایک داغ اور شرمندگی کا سبب بننے والا بادشاہ، وقت کا کافر اور مشرک بادشاہ، بت گر اور بت پرست اور بت فروش بادشاہ تھا۔ اس نے ایک دن اپنی قوم کو اکٹھا کیا کہ آؤ میلے پر جاتے ہیں، جہاں بت اور بتوں کا ایک مکان بنا ہوا ہے، اس جگہ جا کے اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کریں گے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھائیں گے، نظر و نیاز دیں گے، طواف کریں گے، سجدہ کریں گے، اپنے بزرگوں اور بتوں کی زیارت کریں گے۔ تو تمام لوگ میلے کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں جہاں میلہ لگا کرتا تھا بتوں کا۔ تو وہ چند نوجوان کہتے ہیں کہ اس میلے کے اندر ہم بھی ساتھ چلے گئے، ہم بھی روٹین کے مطابق جس طرح باقی علاقے کے لوگ جایا کرتے تھے، ہم بھی انہی کے ساتھ چلے گئے۔ وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی بتوں کے آگے سجدہ کرتا ہے، کوئی طواف کرتا ہے، کوئی نظر و نیاز لے کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کوئی غلاف چڑھاتے ہیں، کوئی منتیں کرتے ہیں، کوئی منتیں مانتے ہیں، کوئی ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کوئی ان کے آگے رو رہے ہیں، کوئی ضرورت پیش کرتا ہے، کوئی اپنی حاجت پیش کرتا ہے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں جب ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ لوگ ہر قسم کے آئے ہیں اور سبھی لوگ انہی کے آگے جھکتے ہیں، اور جن خداؤں کے آگے جھک رہے ہیں نہ وہ حرکت کرتے ہیں، نہ آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں، نہ کان سے سنتے ہیں، نہ کوئی بات کرتے ہیں، نہ بات سناتے ہیں، بالکل جامد اور گنگے بہرے قسم کے بت ہیں، اور ان کے آگے لوگ جھک رہے ہیں، سجدہ اور نظر و نیاز دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے جب یہ منظر دیکھا تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یار اصل خدا یہ نہیں ہے، اصل خدا کسی اور کو کہتے ہیں۔ رب جو ہے کائنات کا وہ کوئی اور ہے، یہ ویسے ڈرامہ بازی ہے جو لوگوں نے ان کو خدا بنایا ہوا ہے، مشکل کشا بنایا ہوا ہے، اور ان کے آگے جھکتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں۔ ایک آدمی کے دل میں، نوجوان کے دل میں خیال آیا
اس نے کہا جہاں میرے رب کے خلاف اتنی بڑی بغاوت ہے کہ زندہ خدا کو چھوڑ کے بے جان بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، یہاں اللہ کا غضب اور ناراضگی آنے والی ہے، میں اس جگہ کھڑا ہی نہیں ہوتا، میں یہاں سے دور چلا جاتا ہوں۔ وہ نوجوان ان سے الگ ہوا اور ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ یار مجھے تو ان کی عبادت کا طریقہ پسند نہیں آیا، میں اور رب کی عبادت کروں گا، اس رب کی پوجا نہیں کرتا۔ وہ بھی الگ ہوا۔ ایک دوسرے نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ تو سارے باطل ہیں، مشرک انسان ہیں، میں ان کے اندر نہیں رہتا۔ وہ بھی چلا گیا، وہ بھی درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ حتیٰ کہ اسی طرح تصور اور خیال کر کے تقریباً 7 نوجوان اس پورے مجمع سے نکل کے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ ان 7 میں سے ایک دوسرے کی کسی کے ساتھ جان پہچان نہ وہ اس کو جانتا ہے نہ وہ اس کو جانتا ہے۔ وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں ڈر کے مارے کہ یار یہ نہ پوچھ لے کہ تو الگ کیوں بیٹھا ہے، باقی تو سارے عبادت کر رہے ہیں اور تو الگ تھلگ ہو کے علیحدہ ہو گیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے خوف کے مارے کوئی بولتا نہیں، بس خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ایک نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ یار پوچھتے ہیں یہ سارے نوجوان ساتھی آخر کیوں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یار تو کیوں آیا؟ اس نے کہا یار میرا دل انہاں مشرکاں نال لگدا، میرا دل انہاں دی عبادت ہی پسند نہیں کردا، طریقہ ہی پسند نہیں کردا، سلیقہ ہی پسند نہیں کردا، اے تے مینوں رب دے کوئی باغی تے بے حیا تے مشرک انسان لگدے نے، اس واسطے انہاں نال کھلوونا تے بیٹھنا تے رہنا مینوں پسند۔ جدوں ایک بندے اے جواب دیتا تے باقی 6-5 بیٹھے ہن، انہاں آکھیا یار ساڈا مذہب ہی ہوئے جڑا تیرا ہے، ساڈا مذہب ہی، ہمارا مذہب یہی ہے جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں، ہم بھی اسی مذہب کے قائل ہیں کہ یہ بالکل جھوٹے خدا ہیں، جھوٹے مشکل کشا بنے ہوئے ہیں، سچا اور حقیقی مشکل کشا اور ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، ہم اسی مذہب کے قائل ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر تو ہم پیر بھائی ہو گئے۔ ہم کیا ہو گئے؟ پیر بھائی ہو گئے، تیرا عقیدہ بھی یہ ہے میرا بھی یہ ہے، ہم ایک ہی عقیدے پر زندگی بسر کرنے والے انسان ہیں۔ میلہ ختم ہو گیا، سارے لوگ واپس آ گئے۔ شدہ ان نوجوانوں کی عبادت اور ان کا طریقہ جب الگ ہوا تو انہوں نے ایک اپنا کمرہ الگ بنا لیا اور اسی کمرے کے اندر صبح و شام اسی دور اور زمانے کی شریعت کے مطابق جا کے اس میں عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، وظیفہ پڑھتے، صبح و شام عبادت کر کے واپس آ جاتے۔ تو جس وقت ان کی یہ حالت ہوئی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ باقی سارے لوگ بتاں دی عبادت کر دین تے اے جڑے جاتو کے 5-7 اے ساڈے خداواں دی عبادت اے نہیں کردے، انہاں دا پتہ کریے یہ کردے کیویں؟ آئین دیکھے کمرے دے اندر اللہ دا ذکر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اللہ دی عبادت کر رہے ہیں۔ او چغل خوراں نے سدھی ایا گل دی رپورٹ ون کے بادشاہ نو پہنچا دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت، تیرے ملک کے اندر رہنے والے چند نوجوان اور وہ عبادت کا اپنا طریقہ مقرر کر دیا ہے، وہ تیرے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، وہ اپنے ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور انہوں نے نیا طریقہ وضع کر دیا ہے، لہذا ان کے متعلق کوئی سوچ بچار کرو کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیوں کیا ہے اور کیا وجہ ہے۔ اگر اسی طرح یہ لوگ الگ ہوتے گئے، آج 7 ہیں کل 14 ہو جاسن، انہاں دی نفری ودنیاں ترقی کردیاں اے تا موحد زیادہ ہوئے سن تے مشرکاں دی تا ماں مروے سی۔ جدو موحد پیدا ہو گئے تا پھر ساڈی دکانداری نہیں چل سکتی،
بادشاہ نے آرڈر جاری کیتا کہ جلدی کرو انہاں چند نوجواناں نو میرے دربار وچ پیش کر دیو. چند نوجوان گرفتار ہوئے، بادشاہ دے دربار دے اندر حاضر ہوئے. اللہ کریم فرماندا ہے کہ میرا پیغمبر او جدوں دربار وچ حاضر ہوئے آ تینوں انہاں دا قصہ سناواں. اللہ پاک نے اس سوال دا جواب اس قصے دی شکل دے اندر نازل کر کے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فرماندن کہ میرے پیغمبر نحن نقص علیک نبأہم بالحق، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نحن نقص علیک، اساں تیرے اتے قصہ بیان کرن لگے ہیں، اساں تینوں کم دی گل سناون لگے ہیں. میرے پاک پیغمبر آ تینوں مزیدار قصہ سناواں، بہترین قصہ سناواں، او بڑا دل نشین قصہ تینوں سناواں. میرے پاک پیغمبر او لوگاں دا واقعہ سناواں جنہاں دی تانوں کسے قسم دی کوئی خبر کوئی نہیں، کوئی خبر. اے گزریا ہوا زمانہ ہے، گزرے ہوئے زمانے دا واقعہ ہے. اس واسطے میرا پیغمبر تینوں تا اس گل دا کوئی پتہ نہیں جو واقعہ کنے ہویا ہے، پر ساڈیاں تے اکھاں دے سامنے ہویا ہے. او میری تا قدرت دے سامنے ہویا ہے. میں تا سارا کچھ ویداں بھی رہ گیاں، سارے حالات سندا بھی رہ گیاں. اس واسطے میرے پیغمبر میں او واقعہ تینوں سنا رہا. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اللہ فرماندے او چند نوجوان، او کون ہیں؟ چند نوجوان جنہ نوجواناں نے کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے آمنو بربہم، انہاں اپنا ایمان مضبوط کیتا ہے اپنے رب دے نال. اللہ نے یہ دس دیتا کہ او نوجوان کوئی معمولی بندے نہیں بلکہ موحد بندے. کون ہیں نا؟ موحد بندے تے ایمان والے بندے، میرے سچے تے پکے تے برحق ولی بندے، او میری پہچان کرن والے بندے. ولی اس نو آدن جڑا رب نو پہچانے. ولی کس نو آدن ہے؟ جیڑا رب نو پہچانے. جس نو اپنے رب حقیقی دا پتہ نہیں او ولی نہیں بلکہ شیطان ہے. او کون ہے؟ او اگر آکھے جو میں ولی ہاں تے رب بھی نہ پہچانے، عبادت ہی غیر اللہ دی کرے، سجدے غیر اللہ دے کرے، طریقہ کاری سنت دے خلاف کرے، او اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا بلکہ شیطان دا کوئی کرندہ ہو سی، شیطان دا کوئی چیلا ہو سی. حقیقت دے اندر ولی دی نشانی اے ہے کہ جنہ ولیاں دا ذکر اللہ قرآن وچ کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے او ولی اتنے پسند ہیں کہ انہاں دا چلنا ہی مینوں پسند آیا ہے، انہاں دا چلنا ہی قرآن بنایا ہے، انہاں دا بیٹھنا قرآن بنایا ہے، انہاں دا کھانا قرآن بنایا ہے، حتیٰ کہ انہاں دا بازار وچ جانا بھی قرآن بنا دیتا ہے. اے ہیں سچے ولی. اے کون ہے نا؟ انہاں ولیاں نو جڑا نہ مننے او پکا شیطان. او کون ہے؟ پکا شیطان. شیطان نو جڑا ولی مننے او شیطان ابن شیطان، تے جڑا اللہ دے سچے ولیاں دا انکار کرے او بھی پکا شیطان ہے. اس واسطے اللہ نے قرآن پاک وچ ولیاں دا ذکر ہی کر دیتا ہے تے نبیاں دا ذکر بھی. اللہ کریم فرماندے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی.
اے میرے پاک پیغمبر انہاں چند نوجواناں نے میرے نال جدوں ایمان لے آیا ہے میرے نال انہاں ایمان رکھے میں انہاں دے ایمان نو وت گھٹن نہیں دتا کمزور نہیں ہون دتا بلکہ انہاں دے ایمان دے اندر زدنا ہم خدا روز بروز ترقی دیندا رہ گیا روز بروز انہاں دا ایمان مضبوط ہوندا گیا ہے ہر روز ترقی دے اندر مضبوطی دے اندر مستحکم تے مضبوط کر دیتا ہے انہاں دے ایمان نو تاکہ کسے خوف تے خطرے دی وجہ نال انہاں دے ایمان دے اندر کمزوری واقع نہ ہو ونجے اللہ کریم فرماندے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ وقت دا بادشاہ سامنے بیٹھا ہے وقت دا کسے بندے نو مجرم بنا کے بادشاہ دے سامنے پیش کرو تے جیڑا اس ٹائم مجرم نو ڈر ہوندا ہے ہور کسے بندے نو اتنا خوف نہیں ہوندا او بندے مجرم بن کے ڈکیاں نو اس بادشاہ دے سامنے حاضر ہو گئے بادشاہ نے پہلا سوال کیتا ہے او وزیراں دے پترو او مشیراں دے پترو او سرداراں دے بچیو او ناز تے نعمت دے اندر پلن والے ہو بڑی نازک تے بڑی عجیب غریب آسائش تے آرام والی زندگی گزارن والے ہو تانوں کی ہو گیا ہے جے تساں میرا سجدہ بھی نہیں کردے میرے بتاں دا سجدہ بھی نہیں کردے تانوں کیڑی گل نے مجبور کر دیتا ہے بادشاہ نے پہلا سوال کیتا ہے جے تساں میرے دربار دے اندر آئے ہو تے مینوں سجدہ نہیں کیتا حالانکہ میں دقیانوس تہاڈا مشکل کشا وا حاجت روا وا تہاڈیاں ضرورتاں نو پورا کرن والا انہاں نوجواناں دے دل وچ کوئی رتی برابر وی بادشاہ دا ڈر پیدا بادشاہ دا ڈر معلوم ہوندا ہے کہ ولیاں دی نشانی ہے کہ ولی ڈردے بھی صرف کس کول ہیں اللہ کولوں ڈردن کسے ہور کولوں نہیں ڈردے سچے ولی دی نشانی ویکھو سچے ولی دا تذکرہ اللہ نے قرآن وچ کر دیتا ہے تے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے قول دے اندر سچے ولی دی نشانی بھی دس دیتی ہے شیخ سعدی نے سچے ولی دی نشانی دسی ہے اللہ قرآن وچ نشانیاں دسدا ہے تے بزرگ اپنی کتاباں دے اندر انہاں دی نشانیاں دی نشاندہی کردے تاکہ لوگاں نو پتہ لگ ونجے کہ سچا ولی کون ہوندا ہے اس واسطے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کار رحمان میں کو ندنا مشولی کار رحماں میں کو ندنا مشولی گر ولی است رحمت بر ولی کار شیطان میں کو ندنا مشولی گر ولی است لعنت بر ولی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نو کائنات والے ہو کار رحمان میں کو ندنا مشولی جیڑا بندہ کم اللہ والے کرے کم کیڑے کرے بولو یار اللہ واسطے کام کرے اللہ دی رضا لے کام کرے تے سنت محمد رسول اللہ دے مطابق کام کرے کار رحمان میں کو ندنا مشولی گر ولی است رحمت بر ولی اگر کوئی بندہ اللہ دی رضا لے کام پیا کردا ہوے تے او اپنا نام ولی بلاندا ہوے جو میں اللہ دا ولی ہاں اللہ دا دوست ہاں اللہ دا یار ہاں اللہ دا دلدار اگر اللہ لے کم کر کے کوئی آدمی اپنا نام ولی اللہ رکھوا دیندا ہے گر ولی است رحمت بر ولی اگر ایہو بندہ جڑا اپنے آپ نو ولی اللہ آدا ہے اگر ایک کم کر دے تا واقعی اے بندہ اللہ دا ولی ہے اور ایہو جے بندے دے اوتے اللہ دیاں رحمتاں دیاں بارشاں وسدیاں راندیاں نے کار شیطان میں کو ندنا مشولی گر ولی است لعنت بر ولی اگر کام کردے شیطانی کام کیڑے کردے کام شیطان نو راضی کرن والے کردے
شیطانگیاں کردا ہے، شیطان والے کردار ادا کردا ہے، کم سنت دے خلاف کردا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے پھر انج سمجھو کار شیطان میں کو ندنا مشولی گر ولی است لعنت بر ولی وت ایو جیا بندہ ولی بھی سڈاوے اللہ دی ایسے ولی تے لعنت اللہ دی ایسے بندے ہوتے جے کام شیطان والے ہون تے نہ ولیاں والا بلواوے۔ اس واسطے جڑا شیطان ہوندا ہے او اپنی شیطانگی تے اوتے پردہ پاون واسطے، او اپنی شیطانگی نو چھپاون واسطے بڑے بڑے حربے استعمال کردا ہے۔ حتیٰ کہ جڑا جھوٹا ولی ہوندا ہے شیطان دا چیلا ہوندا ہے، جڑے ویلے اپنا کوئی کرتب دکھاندا ہے، اپنے ہاتھ دے نال کوئی کم کر کے وکھاندا ہے، لوگاں نو اندھا کرن واسطے کوئی نہ کوئی جادو کر کوئی کرتب وکھاندا ہے۔ جادو کرن تو بعد جڑے ویلے لوگ مطمئن ہوندے انہاں کولوں پیسے بٹور لیندا ہے، پیسے بٹورن تو بعد لوگ واپس مڑ ویندے تے اے جھوٹا ولی اللہ کولوں دعا منگدا ہے۔ جھوٹا ولی کی کردا ہے؟ جھوٹے ولی دی دعا سنو۔ جھوٹا ولی آدا ہے یا رب میری پیری میں زور رہنے دے، کیا آخدا ہے؟ یا رب میری پیری میں زور رہنے دے، چشم عالم کو کور رہنے دے۔ جھوٹا ولی جدوں لوگاں نو ٹھگ مار کے لوگاں نو لٹ لیندا ہے، انہاں دا ایمان بھی لٹ لیندا ہے، پیسے بھی لٹ لیندا ہے، دولتاں بھی لٹ لیندا ہے، اس تو بعد آدا ہے یا رب میری پیری میں زور رہنے دے، چشم عالم کو کور رہنے دے۔ اے میرا ربا میری اس پیری وچ طاقت ران دیویں، طاقت واپس نہ موڑی تے چشم عالم نو کور رہن دے۔ یعنی اے جڑے میرے مرید ہیں اللہ انہاں نو ہمیشہ انا رکھی، انہاں نو ہمیشہ انہاں نو کوئی میری گل دی خبر نہ ہو ونجے، میری حقیقت دا پتہ نہ چل جاویں۔ جو انہاں نو میرے جھوٹ دا پتہ لگ گیا تا میری دکانداری ختم ہو وننی ہے۔ اے جھوٹے ولی تے سچے ولی دی نشانی بادشاہ دے دربار دے اندر کھلن تے او ڈر دے نہیں پے۔ اللہ آخر ہن تا انسان دے بچے، انساناں دی اولاد، انسان دی فطرت دے اندر ڈر تا ضرور ہوندا ہے، جدوں کلا ہووے اودوں حکومت اقتدار دا زور ہووے، آخر ڈرے کیوں نہیں؟ اللہ فرماندا ہے نہ ڈرن دی وی وجہ وربتنا علی قلوبہم۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے بادشاہ نے انہاں نو بلایا ہے، بادشاہ کے دربار میں جب پیش ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ تو دربار میں جا رہے تھے سوال کا جواب دینے کے لیے، وہ جا رہے تھے کہ آج بادشاہ کے سامنے آمنا سامنا ہونا ہے۔ اللہ فرماتے میں نے کیا کام کیا؟ وربتنا علی قلوبہم۔ اللہ فرماندا ہے میں انہاں دے دلاں نو اپنی رحمت دی مٹھی وچ لے لیا، اپنی رحمت دی۔ اے چونکہ اللہ دے کے ہن ولیاں، اللہ فرماندا ہے میں ولیاں دی کنڈ لگن نہیں دیندا، کسے میدان دے اندر انہاں نو ہار نہیں آون دیندا۔ اللہ فرماندا ہے میں انہاں دے دلاں نو آپ مضبوط کر لیا ہے، اپنی رحمت دی مٹھی دے اندر بند کر لیا ہے۔ بادشاہ پوچھدا ہے مینوں سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ اگوں بول کے آدن ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ جس ٹائم بادشاہ نے سوال کیا کہ او بادشاہ کے دربار میں آنے والے جوانوں مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جناب عالی ہم سجدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے بتایا کہ سجدہ ضرور کر دے پر تینوں نہیں کر دے۔ آکھے جے مینوں نہیں کر دے تا ہور کس نو کر دیو؟ جس نو تساں سجدہ کر دیو او کون ہے؟ اگوں ولیاں نے اپنے رب دا تعارف کرایا، اپنے رب دا
تعارف تا کروا دے جے رب نو پہچان دے. ولی ہوندا جڑا رب نو پہچاندا ہوے. اس وقت آدھے ربنا رب السماوات والارض. اسا سجدہ اس نو کردے جناب جڑا رب ہے ساڈا، جڑا پروردگار ہے ساڈا. کھوٹی قسمت نو کھرا کرن والا پروردگار ہے، اس نو سجدہ کر دے اور کسے نو نہیں کر دے. او چھڑا ساڈا رب نہیں. رب السماوات والارض، زمین دا رب بھی اللہ، آسمان دا رب بھی اللہ. جدو زمین اس بنائی، آسمان بنایا، سورج بنائے، ستارے بنائے، جن بنائے، انسان بنائے، نوری بنائے تے ناری بنائے، حجری بنائے تے شجری بنائے، اول بنائے تے آخر بنائے، سونے بنائے تے کوجے بنائے، گورے بنائے تے کالے بنائے، عربی بنائے تے اجمی بنائے، ایرانی بنائے، سمندری بنائے، بحری بنائے، طغیانی بنائے، آسمانی بنائے، زمینی بنائے، فضائی بنائے، خلائی بنائے، الائی بنائے، ندائی بنائے. او جس ساری کائنات دا ذرہ ذرہ بنایا اساں سجدہ او دا کردے. اساں سجدہ او ہر ایرے خیرے نو اساں نیاز جبین دے سامنے جھکاون واسطے تیار کوئی نہیں. جے ساری کائنات نو بناون والا او ہووے تے اساں کسے ہور نو بلاواں وت فتوا لگدا ہے ساڈے اوتے. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا. جے اساں او دے جیندیاں کسے ہور نو بلاواں تے ساڈے نال دا احمق تے بے وقوف اس دنیا وچ ہور. اے فتوی ولیاں نے لایا ہے. اے فتوی کس لایا ہے؟ جڑا کہ مشرک ہوندا ہے او کون ہوندا ہے؟ آکھو احمق، بے وقوف. عقل تو خالی، عقل تو خالی. جے اسٹیشن کو ریل گاڑی لب پوے گزردی پئی ہوے، جیڑا جانواری کھلتا ہو سی او نسوے سی. جے کھوتا پٹڑی تے چڑھ گیا خدا دی پناہ ہے، جے کھوتا پٹڑی تو لے ونجے او آدھے جان دے دے ساں پر ایتھوں لہنا کوئی نہیں. اے ہے عقل تو خالی. جویں کھوتا عقل تو خالی ہوندا ہے ایویں اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ نو سجدہ کرن والا او بھی عقل تو خالی ہوندا ہے. اس واسطے ادن لقد قلنا اذا شططا. اساں بے وقوف تا کوئی نہیں جو جیندے نو چھوڑ کے بے جان مردے دی پوجا کرا. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہا. اے ساڈی قوم جڑی اللہ تو علاوہ عبادت کر رہی ہے اے بالکل بے وقوف قوم ہے. انہاں کولوں کوئی دلیل نہیں اپنے مذہب دی. لولا یاتون علیہم بسلطان بین. اگر انہاں کولوں دلیل تا منگو. اے جڑے کھلوتن برادری والے انہاں کولوں پوچھو جے تساں بتاں دی پوجا کر دیو بت تساں دی گل سن دین، تواڈے حال نو ویکھ دین، لوڑ پے ونجے ضرورت پوری کر دین. اگر انہاں کولوں دلیل ہے تاں انہاں نو آکھو پیش کرو. انہاں کولوں دلیل، مشرک کولوں اپنے مذہب تے دلیل نہیں ہوندی. موحد آدمی دلائل نال اپنا مذہب پیش کر سکتا ہے. اس واسطے وعدن فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا. اس تو بڑا ہور جھوٹا کون ہے تے ظالم کون ہے جڑا اللہ دی ذات تے بہتان بدے تے جھوٹ لاوے. انہاں جڑے ویلے بادشاہ دے سامنے بیان دیتا ہے بادشاہ بھی حیران ہو گئے کہ نوجوان میرے ملک چ رہن والے اے اتنا نڈر تے بے باک ہو گئے جو انہاں نو میری طاقت دا بھی خطرہ کوئی نہیں. میرے ڈر میرے خوف دل چوں انہاں کڈ کے رکھ دیتا ہے. بادشاہ انہاں نو آکھدا ہے اے ویکھو مشیناں لگیاں نے. کہ لگیاں نے؟ گنے دا جوس بناون والی مشین. کیڑی مشین؟ ایک گنے دا رس بناون والیاں مشیناں لگیاں ہوئے ہیں. ایتھے میں گنے دا جوس نہیں کڈواندا، ایتھے تے بندیاں دا جوس کڈواندا. جے تساں
اس مذہب دے تے نظر ثانی کر لئی تے میرے مذہب دے تساں قائل ہو گئے وت تہاڈی جان نو امان مل ونی ہے مزے دے نال میرے ملک دے اندر رہ سکدے ہو جے تساں میری گل نہیں مننی وت انہاں مشیناں والے پاسوں تہاڈے قدماں تے پیراں نو وچے دے ساں تے سرے تو نہیں رگڑیندا رہاں تہاڈے وجوداں دا جوس کڈ کے رکھ دیونا جے تساں اس شے تو بچنا چاہندے ہو میں تانوں اے سزا جلدی نہیں دیندا فی الفور نہیں دیندا چند دن سوچن دی مہلت چند دن سوچن دی مہلت آکھے ٹھیک ہے جی سوچ لیندے اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ جڑے ویلے بادشاہ دے دربار چوں واپس مڑے نے واپس لوٹے نے ایک دوے نو آدن یار مشرکاں کولوں اللہ جان چھڑا دتی ہے مشرکاں کولوں جان چھڑا دتی ہے تے ایک واری نکل آئے ہن انج کرو دو کماں وچوں ایک ہو سی دو کماں وچوں ایک کم ہونا ہے یا تاں جان بچاؤ مال بچاؤ تے ایمان بچاؤ جے تساں مسئلے توحید نو بچاونا چاہندے ہو تاں اس علاقے وچ رانا وت منصور نہ کرو ایک پاسوں اولاد ایک پاسوں والدین ایک پاسوں رشتہ دار ایک پاسے وطن دی محبت ایک پاسے جانی رشتہ دار تے دوے پاسے ایمان تے توحید دا رشتہ وے اے ایمان چھوڑنا چاہندے ہو یا وطن چھوڑنا چاہندے ہو ایمان نال پیار ہے یا وطن دے نال پیار ہے او نوجوان آکھن لگے نہیں نہیں سانو تا ایمان دے نال پیار ہے وطن تا پھر بھی مل سکدا ہے جے ایمان دلیں وچوں نکل گیا تا اے واپس مڑن والی شے ایمان دا سودا کوئی ساڈے تواڈے ہر مسلمان ہن جے ہر روز ایمان دی سودے بازی ہوندی ہے عدالتاں وچ تیرا ایمان وکے بازاراں وچ تیرا ایمان وکے ہر جگہ تے ایمان نو 2% دے بدلے ایمان دا سودا کر چھوڑدا ہے انہاں دا حال ویکھ کے ملک نو چھوڑ دیتا ہے والدین نو چھوڑ دیتا ہے بادشاہ نو چھوڑ دیتا ہے پر ایمان والی دولت نو قابو رکھے تے مضبوط رکھے او آدن یار ہن اس وطن نو چھوڑو ایمان پیارا ہے تے وطن نو چھڈ دیو انہاں کہ ٹھیک ہے جی چھڈ دیندے ہیں اللہ فرماندا ہے او چل پین تھوڑا بہت اپنے نال خرچہ لے کے سازو سامان لے کے اپنے گھر وچوں راتوں رات فیصلہ کیتا ہے نسن دا راتوں رات نکلن دا فیصلہ کیتا ہے انہاں کہ اس واسطے نکل دے پئے جے اس ظالم نے سانو مار دتا تے قتل کر دتا تے ساڈا مسئلہ ایتھے دب ونجنا ہے ساڈا مسئلہ دب ونجنے جے اتھوں نکل ونجا ہجرت کر ونجا اگا 2-4 بندیاں نو اے مسئلہ سناواں جے اساں مر وی ونجا تے مسئلہ ساڈا جیندا رہے مسئلہ ساڈا او مسئلہ توحید سلامت رہے ساڈی جان رہے تے بھاویں نہ رہے سانو اپنی جان دی کوئی فکر کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے او ٹر پین جنے ویلے رستے دے اندر آندے پین رستے دے واقف تا کوئی نہیں رستیاں دے واقف پیدل بھی کدے چلے کوئی نہیں پتھریلی زمین تے چلن تے پیر چھلنی ہو گئے خونو خون ہو گئے رستہ کدے ادھروں لون تے پتہ نہیں لگدا ادھروں جاون تے پتہ نہیں لگدا رات دی اندھیری دا ٹائم میں روشنی دا کوئی انتظام کوئی نہیں پیر چھلنی کرا کے جنگل دا رستہ چلا کے اگاں جڑے ویلے چل دے جا رہے انہاں کہ یار رستے دا سانو تا پتہ نہیں پر او دے کولوں کوئی رستہ بھولیا بھی نہیں جے سانو پتہ نہیں تے او دے کولوں کوئی رستہ کدے بھولیا نہیں اس وقت رات دی اندھیری دے اندر تے جنگل دے جھرمڑ دے اندر کھلو کے اس مالک نو ندا مارو اس مالک نال یاری دیاں آوازاں لاؤ اتھے کھلو کے آدن ربنا آتنا من لدنک رحمتا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا
اے سانا نفع تے نقصان دا رب او ساری قسمت تے بدی چھٹی دے مالکا اساں رستہ بھول گئے تو تاں بھلن تو پا کے اساں بھول گئے تو تاں کدے نہیں بھولیا اے پروردگارا آتینا من لدنک رحمتن اے اللہ ساڈے کولوں ماں دیاں رحمت والیاں جھولیاں چھٹ گئیاں نی باپ دی رحمت والی جھولی چھٹ گئی بادشاہ رحم دل ہوندا ہے رحمت دا سبب ہوندا ہے او وی ظالم نکلیا ہے تے او دی جھولی وی چھٹ گئی اللہ ہن سوا تیری رحمت دے ہور کوئی شے نظر نہیں آندی آتنا من لدنک رحمہ اللہ سانو تیری رحمت دی لوڑ پہ گئی ہے اپنی رحمت دی بارش ورسا رحمت انج کر کے من لدنک رحمت وہی لنا من امرنا رشدا انج رحمت کر اللہ کہ سانو رستہ بھی سیدھا لا دے سیدھی لین تے چل پین اللہ کولوں دعا منگیے اگاں چل دے گئے تے ٹر دے گئے آ گئے پہاڑ کیا آ گئے پہاڑ آ گئے دو پہاڑاں دے سرے آ کے اتے ملدے پین اس جگہ دے اتے جڑے ویلے پہنچے نے پیر چھلنی ہو گئے پتھریلی زمین تے ٹر ٹر کے اللہ دے ولی اللہ دی خاطر پیدل چلدے رہ گئے پتہ نہیں کتنی مدت ہونی انہیں سفر دیاں مسافتاں طے کیتیاں نے سفر دیاں مشکلاں طے کیتیاں نے چلدیاں جڑے ویلے اس جگہ تے پہنچے نے آدن یار ہن اتنے تھک گئے ایڈے تھک گئے جو ہن اگا چلن دی سکت ساڈے وچ ختم ہو گئی ہے ہن تھکاوٹ لگی ہوئی ہے انج کرو تھوڑی دیر واسطے دما کر دے تھوڑی دیر واسطے لیٹ ویندے ہیں چند دن تو بعد وت اپنا سفر شروع کرساں تے دوبارہ چلساں اللہ فرماندا ہے اس غار دے دہانے اتے آ کے اندر جھانک کے ویکھن تے غار بڑی وسیع تے کھلی غار ہے اتوں منہ تنگ نظر آندے وچوں کھلی تے وسیع نظر آندی ہے آکھن یار اس غار وچ چھپ ونجاں تے ونج کے آرام دی نیندر کراں او گئن تھوڑی دیر واسطے جو تھوڑی دیر واسطے تھکاوٹ دور ہو سی تے مڑ اگاں سفر کے کرساں کوئی نہیں تہاڈا ارادہ سننے دا ہاں کیا خیال ہے بس کر دے سن سو مت بولو بھی صحیح تنال کلا میں ہی ٹھیکا چاہے بولن دا تھوڑی دیر آرام کرساں اس تو بعد اگا کے کرساں مزید سفر کرساں ہن ولیاں دا ارادہ ہے تھوڑی دیر دا ولیاں دے رب دا ارادہ ہے زیادہ دیر دا ہن منشا کس دی پوری ہوئی ہے 7 ولی کٹھے ہو گئے اپنی مرضی پوری سورت کہف اللہ مین بنیادی مسئلہ یہ دسیا ہے کہ منشا اس دی چل دی ہے باقی کائنات کسے دی آرام کرن واسطے غار دے اندر چھپے نے جو ہی انہاں کنڈ سدھی کرن واسطے لیٹن تے اللہ فرماندا ہے والا بیسو فی کہفہم ثلاثمائۃ وازدادوا تسعا اللہ فرماندے او تھوڑی دیر واسطے ستن تے میں 3 صدیاں تے 9 سال توڑی سوا دتا ہے اتنی لمبی نیندر کرائیے اتنا لمبا سوا دیتا ہے اللہ کریم نے اللہ سائیاں او ستے کیڑے رنگ دے نال کس مسئلے دے نال ستن کس حیثیت نال ستے نے اللہ گرمی جو آندی رہ گئی ہے سردی بھی آندی رہ گئی ہے صدیاں بدل گئے موسم بدل گئے حال بدل گئے کال بدل گئے دنیا دے کالو کیل مکان بدل گئے مکانو
محققین بدل گئے، انساناں دیاں نسلاں بدل گئیاں نے، قوماں دیاں قوماں بدل گئیاں نے، آخر سارے حالات بندے رہن تے او اتنی لمبے کہ ستے رہ گئے۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ہوون میرے ولی انہاں نو جویں میں سواندا واں ایویں انہاں دے انتظام وی میں آپ کردا واں، سردی تو بچاون دے انتظام وی کردا رہیا، گرمی تو بچاون دے انتظام وی کردا رہیا، موسم دی تبدیلیاں تے حالات کولوں وی انہاں نو بچا بچا کے رکھدا رہیا۔ اللہ سیاں قصہ تا سناویا، کیڑا مزیدار قصہ سنایا اصحاب کہف دا۔ اللہ کریم فرماندا ہے جڑے ویلے غار دے اندر لک گئے تے چھپ گئے تے نیند کر گئے، اللہ کریم فرماندا ہے نکلیا سورج، نکل پیا سورج نکل پیا اپنی حرارتاں دے نال، اپنی شعاواں دے نال، اپنی لائٹاں دے نال، اپنی تپش تے حدت تے شدت تے گرمی دیاں لائٹاں ماردا ہویا سورج جدوں مشرق چوں طلوع ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے سورج غار دے قریب آیا میں کہ پیچھے ہٹ ونج، سورج نو آپ آکھیا ہے، کس آکھیا ہے؟ سورج نو آپ اللہ کریم فرماندا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے سورج آون لگ گئے اس غار دے قریب میں اس سورج نو آکھیا ہٹ وج پیچھا میرے ولی ستے، اے میرے اللہ والے لوگ ستے ہوئے نہیں، متا تیری گرمی دے نال انہاں دی نیندر دے اندر کوئی خلل آ ونجے۔ اللہ نو ولیاں نال ہے پیار کہ نہیں؟ تے تساں وی ہے۔ اللہ کریم فرماندے نے اے میرا پاک پیغمبر کدے اتھے ون کے منظر ویکھے ہا تو ویکھیا تا کوئی نہیں، واتارا شمس اگر کوئی اتھے ون کے منظر ویکھیا اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال۔ اللہ کریم فرماندا ہے سورج دو پاسے تبدیل کردا ہے، ایک پاسا شمال والے پاسوں ہوندا ہے، دوئی سمت دی جنوب والے پاسے ہوندی ہے۔ او جدوں پہلے نکلے ہیں تے 12 بجے دے نیزے دے اوتے پہنچے، اللہ فرماندا ہے میں اونوں آکھیا ہٹ ونج اپنی روشنی پیچھا کر، اپنی گرمی نو پیچھا ہٹا ونج، او سائیڈ تو ہٹ گیا تے ٹائم پورا کر دیاں اللہ فرماندا ہے وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے دوئی سائیڈ تو مڑن لگا ہے میں آکھیا ہن وی روشنی نہ میاری، ادھروں بھی پاسے پاسے ہو کے ونجی تے ادھروں بھی۔ اللہ فرماندا ہے دیکھو ولی ستے ہوئے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں میں اتو آپ انتظام کھلا کردا، اے جی میں درباراں تے مرید کھلے ہوندے اے مچھندر ہونا کھلے ہوندے تے کوئی نواں بندہ نواں کے ونجے نا دربار تے او شودا جتیاں سمیت آدن ہٹ ہٹ جتیاں لا کے پیچھے آ، تینوں پتہ نہیں ولیاں دا دربار لگا ہوا ہے، بڑا پاک دربار ہے، مسیت جتیاں سمیت واڑا نے، مسیتاں وچ جتیاں سمیت واڑا ون تا کوئی حرج نہیں، جے دربار تے کوئی جتی سمیت آوے تا بڑی حرج ہوندی ہے تے بڑے لوگ انہوں گلا شکوا دیندے، حتیٰ کہ دربار تو جڑے ویلے واپس وڑن لگے کوئی بندہ کانڈ کرے تے آدھے نا نا منہ کر کے آ کانڈ پچھلی سائیڈ تے کر کے آ، بابے نو کانڈ بھی نہیں کرنی تے جتیاں لا کے بھی نہیں آونیاں۔ اللہ فرماندا ہے اس ولی دی تا اتلے حفاظت جیندے پہ کر دینے تے جڑے میرے ولی ہوندن او غار وچ ستے ہوون تا انہاں دی حفاظت واسطے کوئی بندہ مقرر نہیں کردا، میں آپ کردا ہوندا، انہاں دی حفاظت میں آپ کردا۔ اللہ کریم فرماندے غار دے اندر ستے ہوئے حالانکہ او نیند دے اندر کس وچ نیند دے اندر ستے ہوئے نے تے بڑی مزے دی نیندر ستے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اگر میرا پیغمبر کوئی آدمی غار دے منہ تے انہاں نو ونج کے تکے تا او سمجھ سی اے جاگ دے پین، اے کیون اے جاگ دے پین، اکھاں تڑیاں ہویاں، اکھاں ہیں حقیقت چ ستے ہوئے تے اکھاں کھول کے انج ستن جے ڈر دی وجہ نال کوئی اندر ویندا نہیں،
اللہ فرماندا اے منظر کیوں بنایا ہے؟ اس واسطے جی اکھاں بند ہووے نا تے ویکھن والا آکھیا اے چنگے بھلے مزے نال ستے نے، کوئی چور تے ڈاکو آوے ہاں تے انہاں دا مال تے پیسہ جڑا شودا گھروں لائے کے آئے ہن او ولیاں دا مال ڈاکو لے ونجن ہاں۔ اللہ فرماندا ہے میں حفاظت انج کیتی کہ انہاں نو سوایا بھی ہے تے انہاں دی اکھاں نو انج تان کے رکھ دیتا ہے کہ ویکھن والا سمجھے کہ ہم رقود، حالانکہ او گھوک نیندر ستے ہوئے، تحسبہم ایقاظا، دیکھنے والا گمان کرتا ہے جاگ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے مجھ سے پوچھو تو وہ سو رہے ہیں۔ پے ستن تے دیکھن والے نو لگ دے نا جاگ دے۔ اللہ کریم فرماندا ہے او ستے ہوئے تے نیند دے اندر اللہ جڑے ویلے بچہ سہ ویندا ہے جے زیادہ لمبی نیندر سہ ونجے تے ماں نو فکر لگدا ہے، ماں نو او دی ماں نو فکر لگدا ہے کہ میرا لال ستا ہے، کئی گھنٹے ہو گئے تے ایک پاسے دے اوتے ستا ہے، او جھاڑو پی مار دی ہوندی ہے، سالن یا روٹی پی پکاندی ہوندی ہے، روٹی تندور وچ لائی سی تے جھٹکا دل وچ لگے تے خیال آیا کہ میرا لال دا پاسا تھک گیا ہونا ہے، کئی گھنٹیاں تو ایک سائیڈ دے اوتے ستا ہے، روٹی اوتے چھوڑ کے نس دیے آ کے اپنے لال نو چاہ کے ایک سائیڈ تو دوئی سائیڈ تے انہوں تبدیل کر دیں دیے۔ اے اللہ جدو تیرے ولی ستن ماواں تا کول کوئی نہیں، ماواں تا انہاں دا باپ تا کول کوئی نہیں، ماواں تا کول کوئی نہیں تے ستے بھی ترائے صدیاں تے 9 سال ان کوئی تھوڑا بھی نہیں ستے۔ اللہ اتنی مدت ہونی ایک سائیڈ تے بندہ سوے تے انہوں مٹی بھی کھا ونجے تے جڑے تیرے ولی ستن انہاں نال کی کیتا ہے؟ اللہ فرماندا ہے انہاں دا انتظام بھی میں کیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے دنیا دیاں جڑیاں ماواں نے اس ماں نو رحمت دا ایک حصہ دیتا ہے، رحمت دا ایک حصہ دیتا ہے تے اس ایک حصے دے اندر اتنا کرنٹ ہے جے روٹی پکی تندور دے اندر چھوڑ کے آئی ہے تے پہلے لال دا پاسا تبدیل کیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے دنیا دیاں ماواں نالوں میں اپنے ولیاں تے بندیاں نال 70 گنا زیادہ پیار رکھدا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے میرے ولیاں دا پاسا تھکن لگدا ہے میں آپ انہاں دے پاسے پرتاندا رہیا، انہاں دیاں سائیڈاں تبدیل کردا رہیا رحمت نال۔ اللہ کریم اچھا اے پاسے بھی تبدیل کیتے نی، سائیڈاں بھی تبدیل کیتیاں نی۔ اللہ فرماندا ہے آؤ آؤ تانوں ہور مزے دی گل سناواں۔ او جڑے ویلے گھروں ٹرن لگے نے او 7 آپن تے 8واں پچھوں کتا بھی نکل آیا۔ کتے نو بڑی کوشش کیتی نے، وٹے شٹے مارے نے، پتھر مارے نے، پر او گیا۔ انہاں کہ یار وقت ضائع نہ کرو چلو چلیے۔ او ون کے غار چ اندر ستن تے کتا باہر بہ گیا، کتا انہاں دا ولیاں دی صحبت تے رل گیا، آ گیا غار دے منہ دے اوتے بیٹھ گیا۔ جدوں او بیٹھے اللہ دے بیٹھن دا نقشہ بھی دسیا، او دے بیٹھن دا نقشہ بھی قرآن چ دسیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اللہ فرماندے نے میں آپ نقشہ پیا دسدا جڑے ویلے ولی اندر ستے نے ہن وی جیندے، ولی موئے بھی کوئی نہیں، مردہ بھی کوئی نہیں، ہن بھی ستے تے ہن بھی جیندے تے ہن بھی میرے سچے ولی۔ ولایت انہاں دی برحق تے زندگی بھی انہاں دی برحق، انہاں دا سونا بھی برحق۔ اللہ کریم فرماندے نے جڑے ویلے کتا آئے غار دے منہ دے اوتے بیٹھے قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید۔ اللہ فرماندے اپنے ہاتھ تلے کر کے بیٹھا ہے، اپنے ہاتھ او زمین دے اتے بچھا کے بیٹھا ہے۔ ہاتھ انج نہیں کیتے، انج کیتے نے، کنج کیتے تو ونجے تا انج کر دے،
اے بابا میں مصیبتاں دا ماریا آیا کھلوتا ہی کچھ دیویا تو ہاتھ خالی اج کر کے ویندا ہے تے ولیاں دے غار دے منہ اتے بیٹھن والا کتا اج کر کے باندا ہے او ولیاں دی صحبت دے اندر آون والا کتا بھی دسدا پیا کہ انہاں دے پلے کچھ بھی کوئی نہیں جے کچھ ہوویا تا میں انہاں کولوں منگا ہاتھ پھیلاواں جے ہاتھ تلے کر کے بیٹھا تا معلوم ہوندا ہے جو انہاں کولوں دیون دی طاقت کوئی نہیں. اللہ فرماندا ہے او اس رنگ دے اندر بیٹھا ہویا ہے لاوالی طلعت علیہم لاولیت منہم فرارا. اللہ فرماندے جے کوئی انہاں نو ویکھیا چور تے ڈاکو یا کوئی منظر تکڑ والا اتنی روبدار انہاں دی نیندر بنائی ہے کہ انہاں دے روب دی وجہ دے نال کوئی انہاں نو چھڑا تک بھی نہیں سکدا. اللہ کریم فرماندا ہے مدت مدی توڑی ستے رہ گئے 3 صدیاں تے 9 سال جڑے ویلے گزرے نے کتنے تے جڑے بادشاہ دے ڈر دی وجہ دے نال نکل کے وطن چھوڑ کے آئے او بادشاہ بدل گیا دعا بدل گیا تریاں بدل گیا 3 صدیاں وچ کئی بادشاہ تبدیل ہو گئے. او دقیانوس او دا ہو گیا ستیانوس کہ ہو گیا او ہے تکیا ناس اللہ دا کیتا ہے ستیا ناس کہ موحدہ نو ستاون والیا جدو موت آئی ہے اسرائیل کو چھڑی جان ہی نہیں چھڑا سکیا اللہ نے انہوں مار دیتا ہے او دا ستیا ناس کر دیتا ہے نام و نشان تے تذکر او دا مٹا دیتا ہے تے جنہاں نو او مٹاونا چاہندا ہی او آج بھی زندہ او اج بھی اللہ فرماندا ہے جنہاں نو مٹاونا چاہندا ہے او انہاں نو میں بچا لیا ہے تے جڑا مٹاونا چاہندا ہے اس نو میں مٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے. اللہ فرماندا ہے مدت جدوں گزر گئی ہے اللہ فرماندا ہے جے ستے رہے میرے ولی تا مسئلہ کھلنا نہیں. مسئلہ اس واسطے اللہ فرماندا ہن انہاں نو جگان دے ہیں تھوڑا جہا کافی نہ آرام کر لیا اتنا آرام کافی ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ اللہ فرماندے نے پھر اسا انہاں نو جگایا کہ کیتا معلوم ہوندا ہے جے بندہ سوے تاں وی کیندا محتاج جے جاگن دا ٹائم آوے تاں وی کیندا محتاج. اللہ دے باسنا ہم اساں آپ انہاں نو جگایا ہے کہ کیتا ہے آپ انہاں نو جگایا ہے. اللہ ولیاں نو کیوں جگایا ای ستے پین چنگے بھلے اللہ فرماندا ہے اس واسطے جگایا ہے تاکہ دنیا دے اندر جڑے رولے تے گولے تے ڈھولے پئے انہاں نو مٹاواں انہاں ولیاں دی زبانی کوئی مسئلہ بیان کرواواں تے دنیا دے رولے مٹاواں دنیا دے شک تے شبے ختم کرواواں. اللہ فرماندا ہے ولی اٹھ بیٹھے نے میں آکھیا ولیاں نو تاں اٹھایا ہے تاکہ میں دنیا نو دساں جے غیب دان ہن کے کوئی نہ لیتساءلوا بینہم. اللہ فرماتا ہے جب وہ اٹھ بیٹھے میں نے کہا ایک دوسرے سے سوال کرو پوچھو. وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں او بول تملیخیا او بول وے مسمن سلیقیا او بول تملیخیں تے یملیخیا او فلانیا تو بول او فلانیا تو بول او رت مینو نس بول او فلانیا تو بول. ایک دوے کولوں بول کے پوچھ دے پہنے یار. قال قائل منہم کم لبثتم انہاں ستاں وچوں ایک اٹھ کے جڑے ویلے اکھاں ملدا ہویا اٹھ کے بیٹھا ہے تے دیکھدا یار بڑی دیر ستے رہے ہیں. ایک دوے کولوں پوچھن لگا قال کم لبثتا کم لبثتم او یارو ستے ترے پر اے دسو کتنی دیر ستے جڑے ویلے او سون لگے ناشتے دا ٹائم آئی تے جڑے ویلے اللہ دوبارہ جگایا تے اثر دا ٹائم آئی
اس ٹائم جڑے ویلے اٹھ کے بیٹھے نے ایک انہاں وچوں سوال کردا ہے اگوں دوے جواب دیندے لبسنا یوما ترے وچوں بولن انہاں کہ یار ایک دہاڑ تاں لگدی ہے جو ستے رہے جڑے دوسرے ترے بیٹھے ہیں انہاں کہ او باز یوم پوری دہاڑ نہیں پونی دہاڑ بندی ہے پورا دن نہیں ادھا دن نہیں پونا دے دن ادھا ادھا پونا بندا ہے حساب پورا لاویے تے کوئی اندازہ نہیں پیا ہوندا اس واسطے ایک دوویں کولوں پوچھن لگے یار تساں کتنا چیر سوتے ہو تساں کتنا چیر سوتے ہو او آدن یار سوਣ دیاں گلاں نہ کرو جتنا بھی سوتے ہیں قالو ربکم عالم ربکم عالم سچی گل تا ایویں کہ جتنا بھی سوتے ہیں او جان دے سانو پتہ ولی آدن سانو پتہ تے تیرے پیر کے آدن بادشاہ اساں سوتے ہوا تے مدینے دیاں گلیاں ہی نظر آندیاں ایتھوں تانوں سب کچھ دیکھ کے دس سکنے ہیں او آدن اساں سوتے ہیں او ہور دوے جہان دیاں خبراں تاں دور دی گل نے اپنی نیندر والی خبر دا وی پتہ کوئی نہیں جو میں کتنی دیر تو نہیں سوتا رہ گیا اس وقت اللہ کریم فرماتا ربکم عالم انہاں کہ یار جھگڑا مکاؤ تے ہکا دسو جو اللہ جاندا ہے دنیا دے لوگاں نو پتہ اچھا انہاں کہ اے گل تا ایتھے رہ گئی جتنی سوتے اللہ ہی جاندا ہے او یار ہن بھوک جو ستا رہی ہے جب تک سوتے رہن تا بھوک لگی سوتے رہن تا بھوک نہیں لگی جاگن تے سب تو پہلے نے کس چیز دا حملہ ہویا ہے بھوک دا حملہ ہویا ہے معلوم ہوندا ہے جے سائیں ونجے بندہ بھاویں اللہ دا ولی بھی ہوے تاں وی کھاندا کوئی نہیں ساڈے جاگ دے ولی تھوڑا کھاندن تے سوتے ہوئے زیادہ کھاندن جے مر ونجن اس تو بھی زیادہ کھاندن اس واسطے او آدن یار سین دیاں گلاں نہ کرو کوئی روٹی دا بندوبست کرو فبعثوا احدکم بوارقکم هذه الى المدینہ اے جڑا کول ساڈے شہر پہ گزردا ہے اس بازار دے اندر فبعثوا احدکم بوارقکم هذه الى المدینہ اج کرو اپنے وچوں ایک بندے نو مقرر کرو اونوں روپیہ تے پیسہ وی دے دیو او روپیہ جڑا دیندے پے نو اس بادشاہ دے ویلے دا سکہ ہے اس دقیانوس دے ٹائم دا سکہ انہاں کول پیا ہویا ہے ایک سکہ دے کے اپنے بندے نو جڑے ویلے بھیجن لگے نے کہ یار بازار دے وچوں ون کے کوئی کھانے دانے دا انتظام کر رہا تے ونی چھپ چھپ کے بھیس وی تبدیل کر کے ونی بولی وی تبدیل کر کے ونی متا ساڈے دشمناں نو پتہ لگ ونجے تے غار دے بوئے اوتے آ کے ساڈے گرفتار نہ کر دیویں تے حملہ نہ کر دیویں اس وقت اج کری جڑے ویلے ونجن لگے کوئی بننے بننے اتے ونجی پورے رستے تے نہ ونجی متا تینو کوئی بندہ مل ونجے تے ملن نال تینو پہچان نہ لوے اس وقت نہ واقف بن کے تے شہر چ ونج کھانا لے آ کیشا لے آ کھانا لے کے آ جڑے ویلے او ونجن لگ گئے آکھے کتھے جا رہے ہیں آکھے روٹی تے پانی لین واسطے جا رہے ہیں تواڈے کھانے دانے دا انتظام آکھے ایویں ونج کے تے خوشبو سنگ کے نہ لے آویں جے اس پلا دی خوشبو بڑی پیاندی ہے اس تکے تے کباب دی خوشبو بڑی پیاندی ہے او متا ایویں ون کے کسے ہوٹل تے لے آویں اے شہر مشرکاں دا اے شہر کنہ دا ہے اے مشرکاں دا شہر ہے بت پرستاں دا شہر ہے بت فروشاں دا شہر ہے ایتھے لوگ بتاں دے نام تے جانور ذبح کر کے تے ہوٹلاں تے پکا کے ویچ دے ہوندے نے اس واسطے جدوں کھانا لویں ایک کم کری فلینظر ایھا ازکا طعام فلیاتکم برزق منہ ولیطلطف ولا یشعرن بکم احدا جڑے ویلے کھانا لوے تا پاک کھانا لے آویں کسے مشرک دے ہوٹل دے اوتے کھانا لین دی ضرورت تحقیق کر لویں تحقیق تو بعد اگر پتہ لگے کہ اے ٹھیک
اچھا آدمی ہے صحیح گوشت پکانا تو ٹھیک ہے پھر لے آویں، جے غلط کھانا ہویا تو پھر او پیسے ضائع کرن دی لوڑ۔ او جڑے ویلے بازار دے اندر جا رہے اپنے طور تے منہ لپیٹ کے جا رہے ہیں کہ مینوں پہچانے کوئی نہ، ایک دکان تے ہوٹل دے اتے گئے آدھے اے لے بابا روپیہ تے مینوں روٹی تے سالن دے دے۔ بابے نے روٹی سالن پیک کیتا شاں پر دے اندر آدھے پیسے دے، اس یملیخے نے پیسے کڈن، پیسے کڈ کے دیون لگے تے دکاندار حیران، اگاں بھی مہر ویکھدا ہے پچھاں بھی تکدا ہے، آدا یار اے تاں 3 صدیاں پہلے دا سکہ وے۔ او آدا پاگلا صوفیاں میں کل اتھوں بازار چ گیا تے اج 3 صدیاں پوریاں گزر گئیاں نے۔ او آدا نہیں جی اے تاں 3 صدیاں پہلے تاں سکہ چلدا رہیا ہے، ہن سکے تبدیل، حکومت تبدیل ہے، وزارتاں صدارتاں بدل گئیاں تبدیل ہو گئیاں نے، اجے بھی تو پرانے روپے ودا چلے نہیں، اے بازار وچ کھوٹے سکے تیرے چلدے کوئی نہیں۔ آدا نہیں جی کھرا سکا ہے، آدا میں دوے دکانداراں نوں بلانا، دوے تریے سارے بازار جمع ہو گئے، آکھے ویکھو جی سکہ، آکھے یار واقعی 3 صدیاں پرانا ہے۔ انہوں آکھن صوفی تو کتھوں لے آیا ہے؟ شک پیندا ہے کہ کسے جگہ تے تینوں آثار قدیمہ مل گیا ہے، تو وچوں پرانا خزانہ لب کے لے آیا، تینوں پتہ سر نہیں، تو خوش ہو گیا ہے یار اے تک پرانا خزانہ ایسا ملے ہے تے اس دے اوتے قبضہ کرو تے سارا کچھ لٹ لویے۔ دو آدن یار نہیں، شک پیندا ہے کہ اے بندہ کوئی ساڈے علاقے دے رہن والا نہیں، اے کسے جاسوس ملک دا بندہ ہے، انہاں کوئی جاسوس بھیجا ہے تے فلانے ملک دے پیسے ہوون، کسے آکھیا جاسوس ہے، کسے آکھیا دہشت گرد ہے، کسے آکھیا ڈاکو ہے، کسے آکھیا کیوے، کسے آکھیا کہ آخرکار اودے کولوں پوچھدن یار تو کتھے دے رہنے والا ہے؟ اس آکھا یار نہ میں ڈاکو ہاں، نہ دہشت گرد ہاں، نہ جاسوس ہاں، میں اسے وسطی تے شہر تے ملک دا رہن والا بندہ ہاں۔ انہاں کہ کتھے رہندے ہو حضرت؟ کوئی ضلع دسو، اس ضلع دسیا، تحصیل دسو، تحصیل دسی، کوئی گلی دسو، گلی دسی، محلہ دسیا، بازار دسیا، پیو دا نام دسیا، ماں دا۔ انہاں کہ جتنے پتے دتے نہیں انہاں چوں ایک دا نام نشان کوئی نہیں۔ معلوم ہوندا ہے کہ ساڈی گل سچی ہے کہ تو جاسوسی پکڑو۔ جس ٹائم اسا پکڑن لگن اس آکھا اللہ تیری قدرت تو قربان، اج کلیاں پھس گیا، او مزے نال غار چھپن تے میں بازار وچ پھس گیا، او غار وچ پھسن میں بازار وچ پھسیا تے مندیوں پھس گیا۔ جڑے ویلے اونوں جھکڑن لگے نا تے میں کلا نہیں، میں کلا نہیں، میرے نال ہور بھی ہیں۔ انہاں کہ اچھا تو ایک ڈاکو نہیں ہور بھی ہیں، جلدی کرو انہاں نوں بھی پکڑنا ہے تے اساں بھی۔ انہاں غار دے بوہے اتے ونج کے تے تکیا کہ کتھن بندے؟ آکھے بندے اندر ہیں، اندر ونجن تے باقی 6 بندے بیٹھے ہوئے، انہاں نوں پکڑے۔ بادشاہ دے دربار وچ پیسے رکا پیش ہو گیا ہے، سکہ اس بادشاہ نے ویکھیا ہے، اس آکھیا یار جڑا بادشاہ دقیانوس گزریا نا، اس ایک چٹ تے تختے دے اوتے انہاں دا حال حوال تے اتا پتا لکھ کے چھوڑ گیا ہے، شاہی خزانے وچ او تختہ کڈ کے لے آؤ، تختہ کڈ کے آون تے شکلاں ہی ملدیاں تے نا ہی ملدن تے پتے ہی ملدن۔ آکھے یار او 7 نوجوان جڑے غائب ہو گئے ہن تے نس گئے ہن۔ بادشاہ نے آکھیا یار تساں کتھے رہے ہو؟ آکھے جی اساں غار دے اندر رہے ہیں، کے کردے رہے ہو؟ آکھے سی سوتے رہ گئے، اتنی مدت 309 سال گزر گئے تساں سوتے رہے ہو، ہن کیے جاگے؟ آکھے جگاون والے نے جگایا، اٹھاون والے نے اٹھایا، نہ اپنی مرضی نال آئے نہ اپنی مرضی نال گئے، نہ اپنی مرضی نال ساڈا سہنا تے نہ جاگنا، اس واسطے یار سانو اللہ نے جگا دیتا اسی جاگ گئے۔ او بادشاہ اس ٹائم مسلے دے تے چڑھ کے تے رو کے دعا پیا مگدائی، اللہ میرے ملک دے اندر 2 فرقے بن گئے، جڑے ایک آدن جڑے مردے مر ونجن، بندے مر ونجن، مرن تو بعد ختم ہو ویندن،
دوبارہ انہاں زندہ نہیں ہونا، اللہ دے دربار وچ پیش نہیں ہونا۔ ایک ٹولا دے نہیں جی نہیں جی، جڑے لوگ مر ویندے نے مرن تو بعد وقت قیامت والے دن زندہ انہاں ہونا ہے تے اللہ دے دربار دے اندر انہاں پیش ہونا ہے۔ انہاں کہ یار اے ٹولے بنے ہوئے ہیں، انہاں ٹولیاں نو میں مطمئن کرن واسطے کوئی دلیل پیا منگدا میں، اللہ کولوں میں دعا منگی تے اللہ نے مینوں زندہ ثبوت دے دتا ہے۔ اسے ٹائم خوش ہو گیا بادشاہ، خوش ہو کے لوگاں نو آندا ہے او جڑے مسئلے دے اندر تساں اختلاف پہ کر دیو، وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ اللہ غریب فرماندا ہے بادشاہ نو دلیل مل گئی ہے، انہاں لوگاں نو بلایا کہ او فرقے نہ بناؤ، ٹولے نہ بناؤ، جیڑا اللہ جیندے بندے نو 3 صدیاں تے 9 سال سوا کے دوبارہ جگا سکدا ہے، او مرے ہوئے بندے نو بھی دوبارہ اٹھا کے تے قیامت والے دن پیش کر سکدا ہے۔ اس وقت یقین کرو بندے لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اللہ دا وعدہ بھی سچ ہے تے قیامت دا آونا بھی سچ ہے۔ اس بادشاہ نے دلیل دے کے تے اپنے ملک چ فتنہ مکا دیتا ہے، سارے لوگاں دا یقین پیدا ہو گیا کہ جیڑا مرد ہے قیامت والے دن اللہ انہوں دوبارہ زندہ کرسی تے اللہ دے دربار وچ اس پیش ہونا۔ او سکے یار اختلاف نہ کرو، او سیدھا لوگ چلے گئے، انہیں کہ بادشاہ سلامت ہن سانو اجازت ہے۔ بادشاہ نے گلاں سن کے تے بڑے خوش ہو گئے کہ جویں اساں موعد ہے ساڈا صدر بھی اے بھی مسلمان ہے۔ خوشی وڈی ہوئی ہے انہاں 7 نوجواناں نو، انہاں کہ حضرت صدر صاحب سانو اجازت ہے، انہاں کہ چلو ہن تانوں اجازت ہے، میرے ملک وچ رہو تے کھاؤ پیو، تانوں کوئی روکن ٹوکن والا نہیں، کوئی خطرہ کوئی نہیں۔ او غار وچ لگے گئے، دوبارہ روٹی پانی لے کے کھادا ہے، غار وچ لگے گئے نے۔ بادشاہ تے قوم دے دل وچ خیال آیا ہے ونجو یار ونجا زیارت انہاں دی کر آواں، ملاقات انہاں دی کر کے آواں۔ او جڑے ویلے ملاقات کرن واسطے ہیں دوبارہ او غار وچ داخل ہوئے تے ماتاں سارے نو اللہ نے موت دے دیتی، سارے فوت ہو گئے، مر گئے، دنیا تو چلے گئے۔ اللہ دے ولیاں تے بھی موت، اللہ دے ولیاں تے موت آندی ہوندی ہے، انہاں تے موت آ گئی تے جڑے اتلے آئے انہاں ویکھیا، انہاں کہ یار اے تاں فوت ہو گئے۔ انہاں کہ جڑے کچھ وچ نا مشرک ذہن دے، انہاں کہ بادشاہ ایتھے دربار نہ بناواں، ساوا چولا ہی پواواں، ہر سال غسل ہی دیواں، سکل لاکھ لعنت وے الو دے پٹھے، اے سچے اللہ نو پوجن والے تے انہاں دے دربار بنا کے اساں انہاں دی پوجا کراں، جے اے پوجا دے قابل ہووے نا تا او دی پوجا کدے بھی نہ کرن ہا۔ اے خود اللہ دے محتاج ہن، روٹی کھاون دے محتاج، سمن دے محتاج، جاگن دے محتاج، ہجرت کرن دے محتاج۔ او جڑے اتنے عاجز ہیں انہاں دی عبادت نہیں کرنی، کوئی دربار نہیں بنانا، مزار نہیں بنانا، جس بنایا میں اودی انج کر دے سا۔ انہیں کہ حضرت جی میں پھر تہاڈی مرضی، وچ ہور بندے کھلن۔ بادشاہ پوچھا کہ ہونا چاہیے؟ انہیں کہ جن لنتخذن علیہم مسجدا، اے ہن موحد، اے کون ہیں؟ مشرکاں دے دربار بناؤ، مزار شریف بناؤ تاکہ ٹکر آندا رہے، شیرنی آندی رہے، نظرانے آندے روین، شکرانے آندے روین، یہ شے بناونی چاہیے تے موحد کیا دے لنتخذن علیہم مسجدا۔ او بادشاہ سلامت اے اللہ دی پوجا کرن والے ہیں، انہاں دی یادگیری واسطے ایتھے مسجد بنوا، کہ بنوا مسجد بنوا تاکہ لوگ اللہ دی عبادت اتھے آ کے کرن تے او صحابہ کہف والے یاد آون کہ جویں او اللہ دے بندے اللہ دی عبادت کردے ہن، اساں وی انہاں دی نقل مار کے اللہ دی عبادت کردے ہیں۔
معلوم ہوتا ہے کہ سچے ولیاں دے سچے مرید او ہوندے کہ ولی بھی اللہ دی عبادت کردے تے ولیاں دے مرید بھی جڑے ولیاں دی بذات خود دربار تے جا کے سجدے کردے او ولیاں دے منن والے انشاءاللہ زندگی باقی تے ملاقات باقی